اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جو مدت تھی وہ پوری کی. وہ مدت 8 سال اور 10 سال دونوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اختیار تھا 8 پوری کریں یا 10 پوری کریں. اب 8 کی یا 10 کی قرآن مجید اس بارے میں خاموش، قرآن مجید نے اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی. ایک عجیب اور بہت خوبصورت روایت حدیث میں آتی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پوری کیے تھے کہ 8 سال؟ کہنے لگے لا ادری، مجھے نہیں پتہ، میں نبی سے پوچھ کے بتاؤں گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پوری کیے تھے کہ 10 سال؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں جبرائیل سے پوچھ کے بتاؤں گا. اور جب جبرائیل آئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی جبرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں 8 سال پورے کیے تھے کہ 10 سال؟ انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتہ، تو میں میکائیل سے پوچھ کے بتاؤں گا. اور حضرت جبرائیل نے میکائیل سے پوچھا ہاں بھئی 8 سال پورے کیے تھے کہ 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے؟ کہنے لگا لا ادری، مجھے نہیں پتہ، میں رفیع سے پوچھ کے بتاؤں گا. رفیع ایک بہت مقرب فرشتے ہیں. اب میکائیل نے رفیع سے پوچھا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورے کیے تھے کہ 10 سال؟ انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں اسرافیل سے پوچھ کے بتاؤں گا. اب رفیع نے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا بھئی موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورے کیے تھے کہ 10 سال؟ انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتہ، میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. پھر انہوں نے خوب بلند آواز سے اللہ رب العزت سے پوچھا، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے. تو عجیب روایت ہے. یہ عام روایت ایسے ہوتی ہے کہ ایک روایت کرنے والے ہیں عن فلان، پھر صحابی کا نام، پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت تک پہنچ رہی ہے، درمیان میں کئی فرشتے موجود ہیں. حدثنی ابو سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل عن میکائیل عن الرفیع عن اسرافیل عن ذی العزت تبارک و تعالی ان موسیٰ قد اتم الاجلین. اور آگے ہے 10 سال اللہ رب العزت نے بتایا کہ پورے ہو گئے. تو ایک عجیب اور بڑی خوبصورت روایت یہ موجود. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ 10 سال تو پورے کیے. اس کے بعد کتنا عرصہ مدین رہے اس کے بارے میں کسی مفسر نے لکھا ہے کہ 10 سال مزید بھی رکے، زیادہ تر نے لکھا ہے کہ نہیں، اس کے بعد زیادہ نہیں رکے اور واپس چل پڑے. اب ان کی واپسی کا جو سفر تھا نا، وہ بہت ہی عجیب و غریب اور بہت ہی عجیب معاملات ہوئے. کہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے تو مدین سے دور اس آبادی اور بستی یہ مدین ہمیں جانے کا موقع ملا. وہ جو کنواں ہے وہ بستی سے کوئی 1 کلومیٹر باہر ہے. وہاں سے تقریباً واپس آئیں 1 کلومیٹر اندر کی طرف تو یہ بستی شعیب علیہ السلام موجود ہے. پہاڑوں میں ان کے گھر بنے ہوئے اور کافی بڑا علاقہ ہے. اچھا یہ ہے کہاں پہ؟ یہ سعودی عرب میں ہے. ہم لوگ گئے تھے مدینہ طیبہ سے تبوک. مدینہ سے تبوک 700 کلومیٹر ہے اور یہ وہاں سے مزید آگے 200 کلومیٹر کے قریب یہ جگہ ہے. تقریباً بتا رہا ہوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین. ولما ورد ماء مدین، قرآن مجید میں اس کا ذکر، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے کم سے کم. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ تھے، جا رہے تھے، اور گھر والوں کو اس وقت جو ہے نا وہ لیبر پین تھی، تکلیف تھی، رات کا وقت تھا اور شدید سردی تھی. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ گھر والوں کی آسانی کے لیے آگ روشن کی جائے. تو اس زمانے میں آگ روشن کی جاتی تھی پتھروں سے، اور چقماق نام پتھر کا نام تھا. چقماق دونوں پتھروں کو رگڑا جاتا تو پھر اس سے آگ کا سلسلہ، جیسے آج ہم ماچس سے کام لیتے ہیں یا لائٹر سے کام لیتے ہیں، تو وہ کام اس زمانے میں ان پتھروں سے لیا جاتا تھا. وہ خاص قسم کے پتھر تھے. وہ بھی انہوں نے بڑی کوشش کر لی لیکن سردی اتنی زیادہ تھی، کچھ نہ ہوا. اتنے میں دور ان کو آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو اپنی بیگم کو کہنے لگے، گھر والوں کو کہنے لگے، اور یہ قرآن میں 1 جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 یا اس سے زیادہ جگہ پہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے جا رہا ہوں آگ لینے.
قرآن مجید کا ایک اصول ہے، اسلوب ہے، ضرورت کی بات اور جامع اور مختصر بات کا ذکر کرتا ہے، تفصیلات اور مزید ضروریات میں جزیات میں نہیں جاتا، اصولی اور اہم بات کا ذکر کرتا ہے۔ غیر ضروری بات کا اور عام باتوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا، بہت اہم باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر ایک شوہر کا اپنی بیوی کے لیے، بیوی کی ضرورت کے موقع پہ مدد کے لیے جانا، کام کے لیے جانا، ضرورت کی چیز تلاش کرنے کے لیے لے کے جانے کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور بہرحال اپنی بیوی کے شوہر بھی ہیں۔ تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاوند حضرات کو بیویوں کی مدد کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام بھی گھر کے کام کر دیا کرتے تھے مختلف قسم کے۔ تو ایک اس میں یہ سبق ملتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی طرف بڑھے، ان کو آگ نظر آئی، چمکتا ہوا شعلہ، کہنے لگے میں ابھی جاتا ہوں، آگ لے آؤں گا، نہیں تو وہاں ہو سکتا ہے کوئی بندہ مل جائے، ہمیں کوئی راستہ مل جائے، معلوم ہو جائے کیا ہے۔ فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ اللہ کی شان، آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی۔ خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ وہ تو آگ لینے کے لیے گئے تھے، دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آ رہی ہے، نہ درخت جل رہا ہے، نہ آگ کچھ دھواں دے رہی ہے، بلکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے، درخت کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور وہ جتنا آگ کے قریب جائیں، پہلے بعض کتابوں میں آگ پیچھے جانے لگی، اور پھر انہوں نے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی کہ چلو میں اس آگ سے اپنی چیز کو جلا لوں، جیسے کوئی لکڑی یا کوئی چیز، تو وہ جب کیا تو وہ بھی نہ ہوا۔ پھر آگ ان کی طرف بڑھی تو ڈرے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ جب پیچھے ہٹنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اور کہیں پہ اننی انا اللہ، انی انا ربک فاخلع علیک، آواز آئی اے موسیٰ۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ میں ہوں تمہارا پروردگار، پس اپنی جوتیاں اتار دو، اس وقت آپ ایک مقدس وادی میں ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور ہم نے آپ کو چن لیا نبوت کے لیے، اس نعمت کے لیے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب بات کو بہت توجہ اور غور سے سنیں۔ یہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بات ہو، دین کی کوئی بات ہو، پوری توجہ کے ساتھ سننا ضروری۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، خوب پوری طرح متوجہ ہو جانا ضروری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سننے کی کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں کہ صرف کان نہیں سن رہے، پورا جسم سن رہا ہے، پورا جسم کان بن گیا۔ اللہ نے کانوں کو سماعت عطا فرمائی ہے، ہاتھ تو نہیں سنتے، آنکھیں تو نہیں سنتی، لیکن اس وقت پورا جسم سن رہا تھا۔ اور آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ کسی ایک سمت میں نہیں، ہر سمت سے آواز آ رہی تھی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جب ان سے بات چیت کی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، بلکہ اس سے پہلے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ علماء لکھتے ہیں جو بھی مقدس جگہ ہو، جیسے مسجد ہے، پاکیزہ جگہ ہے، تو احترام کے لیے جوتے اتار دینا یہ اچھی بات ہے۔ اور فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کوئی بھی چیز سننی ہو دین کی بہت توجہ کے ساتھ سننی چاہیے۔ اور آگے اسی میں ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، جب اللہ تعالیٰ نے بات کی تو فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد یاد الہی بتایا۔ اور ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ یاد الہی بھی کی طرح، یاد الہی بھی ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ یاد الہی کے علاوہ سارا ہی کچھ ہوتا ہے۔ ہماری نماز کی مثال ذرا سن لیجئے، پہلے بھی بہت دفعہ دی چکا ہوں۔ ایک آدمی جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، ٹیک آف ہوا، جہاز نے چلنا شروع کیا، اوپر پہنچا، اب جا رہا ہے اپنی منزل پہ، اور جب وہ 2 گھنٹے کے بعد اپنی ٹائم پورا کر کے اپنے مقام پہ نیچے اترتا ہے، جیسے ہی رن وے سے ٹائر لگتے ہیں نا، ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے، اس کو آنکھ کھل جاتی ہے، سو گیا تھا، جہاز چڑھا، سو گیا تھا، پھر سفر پورا طے ہو گیا۔ اب نیچے جب یہ لگا نا رن وے پہ اپنی منزل پہ، تو اس کی آنکھ کھل گئی جاتی ہیں۔ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ادھر اللہ اکبر کی نیت باندھتے 4 رکعت کی، اور ہمارا جہاز پرواز کی طرف ہوتا ہے، اور جب 4 رکعت پوری کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اچانک یاد آتا ہے ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے، نماز کے لیے فکر کی ضرورت ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي،
نماز اللہ کی یاد کے لیے، اس کے لیے فکر کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ۔ اس کے بارے میں بھی چند باتیں ہو جائیں، بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ ہم سب کو بڑی تلاش رہتی ہے ہماری دعائیں قبول ہوں اور اسم اعظم ہمیں پتہ لگ جائے۔ تو اسم اعظم بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسم اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہے، لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے باقی جتنے نام ہیں صفاتی، جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے۔ اور یہ عجیب، اگر اس کو پورا پڑھا جائے اللہ تو اللہ ہی کی طرف نسبت کرتا ہے، الف ہٹا دو تو للہ، للہ ما فی السماوات والارض، تب بھی اللہ ہی کی طرف نسبت کرتا ہے۔ پہلا لام ہٹا دو تو لہو، لہو ما فی السماوات والارض، پھر یہ لہو بھی اللہ ہی کی طرف نسبت رکھتا ہے۔ یا آخری لام بھی ہٹا دو تو ہو، لا الہ الا ہو، تو یہ ہو کی ضمیر بھی اللہ ہی کی طرف جاتی ہے۔ کسی بھی نام کو آپ لے لیں اور اس کے لفظ ہٹانے شروع کر دیں تو مطلب ہی بدل جائے گا، لیکن یہ ایک ایسا نام ہے لفظ اللہ۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسم اعظم اللہ ہے، اس میں جلالہ۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اذان کے شروع میں اللہ، اذان کے اختتام پر اللہ، نماز شروع ہوتی ہے تو لفظ اللہ سے، نماز مکمل ہوتی ہے تو لفظ اللہ پر، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ کا نام دیا جاتا ہے، پھر قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے تعارف کروایا، اننی انا اللہ، تو ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، اور فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب اللہ کے ذاتی دشمن سے پناہ مانگنے کا موقع آیا تو اللہ نے تعوذ کے اندر صرف اپنا ذاتی نام استعمال کیا۔ یہی اس میں جلالہ، یہی اللہ کا ذاتی نام، یہی اس میں اعظم ہے اللہ۔ اور یہ کتنی برکت والا نام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک فرشتہ، اس کے ہاتھ میں سور ہے، جب وہ پھونکا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب زمین کے اوپر کوئی کرتا نا اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام کو ایک مرتبہ لیتا ہے تو اس فرشتے کو حکم ہے کہ 40 سال قیامت کو مؤخر کر دو، 40 سال قیامت کو ڈیلے کر دو۔ اللہ کا نام کتنی برکتوں والا ہے، قیامت سے بڑی مصیبت اور آزمائش کوئی نہیں۔ اللہ کا نام لینے سے اتنی بڑی مصیبت 40 سال دور ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دن رات میں کچھ وقت ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں بیٹھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، کیا ہماری یہ چھوٹے موٹے مسائل حل نہیں ہو سکتے؟ کریں تو صحیح، اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں بھی ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو خدا کی قسم یاد الہی کا نہیں ہے، اتنا ہمارا نقصان ہو چکا۔ تو اللہ کے نام سے تو بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ہم کریں تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے، برکت والا نام ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنی برکت والا نام ہے، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی محبت سے اللہ کہہ دے گا، ایک دفعہ کا اللہ کہنا کبھی نہ کبھی اس کو جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا، اننی انا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف بھی کروایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نماز کا حکم بھی دیا۔ نماز کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے، یہ عماد الدین ہے، ستون ہے دین کا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا سادہ سا جواب بنتا تھا عصائی، لاٹھی ہے، عصا ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ میں اللہ سے مخاطب ہوں، اللہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اس کی لذت، اس کا سرور، وہ محبت، ایک عاشق اور معشوق اور محب اور محبوب کی جو باتیں ہوتی ہیں، بالکل تنہائی ہے، ہر طرف سے جب ہٹ کٹ کے اللہ کے ساتھ تھے، اس لذت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ بس اس کے اندر پھر محبت کے اندر کلام، جواب بہت لمبا دیا۔ اللہ نے پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، جواب بنتا تھا عصا، لیکن اس محبت کی وجہ سے فرما رہے ہیں، قرآن ہی کے اندر آتا ہے، انہوں نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، قال ہی عصائی، اللہ یہ عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، میں بکریاں چراتے وقت اس سے سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور بڑے کام میں اس سے لیتا ہوں۔ تو شروع میں تو وہ بات کو طویل کرنے لگے، پھر ایک دم خیال آیا اچانک کہ یہ مقام ادب ہے، کہیں لمبی اور تفصیلی گفتگو ایسا نہ ہو
کہ ادب کے خلاف ہو جائے، تو پھر آخر میں بات کو مکمل کیا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میں بڑے کام لیتا ہوں، بڑے کام کی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، عشق کہتا ہے جنوں کا جوش رہنا چاہیے، عشق کہتا ہے جنوں کا جوش رہنا چاہیے، ضبط کی تاکید ہے خاموش رہنا چاہیے۔ عشق کہتا ہے جنوں کا جوش رہنا چاہیے، ضبط کی تاکید ہے کہ خاموش رہنا چاہیے۔ قصہ موسیٰ سبق ہے ہوش والوں کے لیے، قصہ موسیٰ سبق ہے ہوش والوں کے لیے، کس طرح اس شاخ کو خاموش رہنا چاہیے۔ اب جب یہ بات چیت ہو گئی، اب حکم آیا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو ڈال دیجئے زمین پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، فوراً ڈال دیا۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو فوری طور پر دوڑنے والا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ڈر گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، ڈریے نہیں، آپ اس کو پکڑ لیجئے۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو واپس اپنی اصل پوزیشن پر لے آئیں گے۔ اب یہ کوئی نعوذ باللہ کرتب دکھانا مقصد نہیں تھا، یہ بتانا سمجھانا مقصد تھا۔ اے موسیٰ، ابھی آپ کہہ رہے تھے قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، ابھی آپ بتا رہے تھے اتنے کام کی چیز ہے، اور دیکھیں اتنے کام کی چیز آپ نے اپنے ہاتھوں سے میرے حکم پہ ڈالی، اب وہ اتنے نقصان دہ بن گئی کہ آپ پیچھے ڈرنے لگے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نفع و نقصان سب میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو نفع والی چیز سے نقصان نکال دوں، اور جو آپ اس کو اتنا نقصان سمجھ رہے ہیں اس سے ڈرنے لگے، آپ اس کو پکڑ لیجئے، میں دوبارہ نفع والا بنا دوں۔ یہ سبق دینا مقصود تھا، امت کو سمجھانا مقصود تھا، اسی لیے اس امت کو یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالیے، جب نکالیں گے تو بالکل روشن چمک رہا ہوگا۔ یہ دو نشانیاں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ اور یہ جو اللہ رب العزت کا خطاب تھا نا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اس کے اندر ایک محبت اور ایک اپنائیت کا بھی تعلق تھا کہ آگے بہت بڑی ذمہ داری دینی ہے، اور ابھی پہلی دفعہ بات چیت ہو رہی ہے، وہ سارے ماحول سے حیرت زدہ بھی ہیں، تو قرب لانے کے لیے، اپنائیت کو پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا انتظام فرمایا۔ اللہ نے بات کی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ تعلق جو ہے وہ قریب کا ہو جائے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ طبیعت جو ہے نا وہ کھل جائے۔ اب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، دونوں معجزے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلیم کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد کلیم اللہ کی باتیں سنیے، کیسے اللہ رب العزت سے اس وقت دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے، اللہ رب العزت اتنی بڑی ذمہ داری دے دی۔ غور تو کریں، ایک طرف وہ موسیٰ علیہ السلام جو 10 سال سے بکریاں چرا رہے ہیں، ان کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کو نبوت دی گئی، اب پوری دنیا میں جو اس وقت سب سے زیادہ بڑی حکومت ہے مصر کی، اور فرعون کو جا کے آپ نے دین کی دعوت دینی ہے۔ کہاں بکریاں چرانا اور کہاں اتنا بڑا منصب۔ یہ بکریاں چرانے کی شان بھی بڑی عجیب ہے، تقریباً تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ علماء اس کی ایک عجیب حکمت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بکری ایک نرم و نازک جانور ہے، بھیڑیے سے بچانا بھی ہے، اور اس کی معصومیت کی وجہ سے محبت بھی اس سے جلدی ہو جاتی ہے بکری سے۔ اب بھیڑ جب وہ ریوڑ پورا ہو، چل رہا ہو، اب کوئی بکری ادھر بھاگتی ہے، کوئی ادھر بھاگتی ہے، کوئی ادھر بھاگتی ہے، زیادہ سختی کر بھی نہیں سکتے، ڈنڈے مارے تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، بیمار ہو جائے گی، اس پہ سختی بھی زیادہ نہیں ہو سکتی، اور بالکل چھوڑ دو تو بھیڑیے کھا جائیں گے۔ تو ان کو سنبھالنا، اس کے لیے ایک تحمل مزاجی کی ضرورت ہے، ایک تربیت یافتہ بندے کی ضرورت ہے۔ تو انبیاء نے قوم کو سنبھالنا ہے، اپنی امتوں کو سنبھالنا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں، یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص شان ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو اگر یاد ہو، آپ نے سنا کہ بادشاہ بننے سے پہلے قید خانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے یہ 10 سال بیابان میں بکریاں چرانا ہے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے اکمال الشیم، پڑھنے والی کتاب ہے، اس میں الہامی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، بہت خوبصورت، چھوٹے چھوٹے ان کے حکم ہیں، بہت خوبصورت ان کی جو کوٹنگز ہیں، بہت زبردست قسم کی ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات اللہ رب العزت کی جو رحمت اور نعمت ہوتی ہے نا، وہ پریشانیوں کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ ادھر قید کی پریشانی کا پردہ،
اور وہاں سے نکل رہے ہیں تو بادشاہ بن رہے ہیں، ادھر 10 سال بکریاں چرانی پڑ رہی ہیں، لیکن وہاں سے جب آ رہے ہیں تو اللہ کے ہم کلیم اللہ بن رہے ہیں، اللہ تعالی ہم کلامی کا شرف عطا فرما رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پریشانیاں کوئی اللہ سے دوری کا ذریعہ ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جی پتہ نہیں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا معلوم اللہ ناراض ہے۔ تو ناراضگی کا تعلق صرف پریشانی سے نہیں ہوتا، اعمال سے ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے کہ ناراض، دیکھ لیجئے اللہ نے آپ کے دن کو کہاں لگا دیا، دن رات آپ کے کہاں گزر رہے ہیں، اس سے پتہ لگ جائے گا اللہ راضی ہے کہ ناراض۔ اچھا جی، اب موسیٰ علیہ السلام کی گزارشات دیکھیے کیسے اللہ رب العزت سے انہوں نے اس وقت جو ہے نا وہ دعائیں کی، اور 5 دعائیں مانگی، اللہ سے مانگا۔ سب سے پہلے مانگا قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ یہ دین کا کام کرنے کے لیے اور اس عظیم منصب کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے سینے کا کشادہ ہونا اور کھولا ہونا بہت ضروری، کیونکہ مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آزمائشیں آتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا دعا کی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرے کاموں کو آسان کر دے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ حدیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے، نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو اس بات دعا کی تلقین کی کہ وہ یہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہم پر مہربانی فرما اور ہر مشکل کام کو آسان کر دیجئے، کہ جس مشکل کام کو آپ آسان کر دیں پھر وہ آسان ہی ہو جاتا ہے۔ یہ جو کام مشکل یا آسان ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض مرتبہ آسان چیز بھی کسی کے لیے مشکل بنا دی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ کسی کے لیے مشکل کام بھی آسان کر دیے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اتنا بڑا دعوت کا کام ہے اور وقت کے بادشاہ کے پاس جانا ہے، اور میرے پاس تو اور وسائل بھی کوئی نہیں، تو میرے لیے تو اب آسانی آپ نے پیدا کرنی ہے۔ تو جو بھی دین کا کام کرنے والا ہو اللہ سے مانگا کرے، اللہ آسانی پیدا کر دیجئے۔ اور تیسری دعا مانگی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللہ میری زبان کھول دے تاکہ میں بہت اچھے طریقے سے آپ کی بات آگے پہنچا سکوں۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں، اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب چھوٹے تھے تو فرعون کی داڑھی کو کھینچا تھا۔ فرعون کو غصہ چڑھ گیا کہ اس کو تو ابھی قتل کر دینا، یہ تو لگتا ہے وہی بچہ ہے جس نے میری سلطنت کو جو ہے نا وہ ختم کرنا ہے۔ فرعون کی بیوی تھی کہ نہیں ٹھنڈا کرو، بات کو سمجھو، دیکھو تو صحیح، چھوٹا بچہ ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ایسی ہی بات ہو، آپ آزما لو، ایک طرف انگارہ رکھ دو، ایک طرف موتی رکھ دو، جدھر جائے گا پتہ لگ جائے گا۔ اگر چھوٹے بچے میں پوری سینس ہوئی، چمکتی ہوئی چیز کو چھوڑ کے وہ بھی لازم بات ہے قیمتی چیز پہ جائے گا۔ تو اس کی جب آزمائش کی گئی اور دونوں چیزیں رکھی گئی، فرعون کی سمجھ میں بات آ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ خاوند بات نہیں مانتے، یہاں دیکھیں جگہ جگہ آ رہا ہے کہ فرعون بیوی کی بات مان رہے۔ اب وہ دونوں چیزیں رکھی گئیں، موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو ہاتھ میں لے لیا اور کہتے ہیں کہ منہ میں رکھ لیا، تو بعض جگہ یہ بات بھی موجود ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو بھی کچھ تھا اللہ سے مانگا، یا اللہ مجھے اچھے طریقے سے بات کرنے کے لیے مجھے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یہ نعمت بھی مجھے عطا کر دیجئے کہ دعوت کے کام میں فصاحت اور بلاغت کا ہونا بڑا ضروری۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد مانگا ان سے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرے بھائی کو وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ میرے بھائی کو میرا وزیر، میرا ساتھی، بوجھ اٹھانے، وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ جو بادشاہ کے ساتھ وزیر ہوتے ہیں نا، ان وزیروں کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کے کاموں میں بادشاہ کا بوجھ اٹھائیں، خدمت کریں۔ تو وزیرا من اہلی، کہ میرے گھر میں سے میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دیجئے کہ اس بوجھ کو اٹھائے۔ اور فرمایا بھی، عرض بھی کیا، هو افصح منی لسانا، کہ وہ مجھ سے زیادہ فصاحت اور بلاغت رکھنے والے ہیں، ان کو آپ میرا ساتھی بنا دیجئے۔ ابھی کتنی عجیب بات ہے، 2 بھائی ہیں، ایک ماں کے بیٹے ہیں، ایک کا نام حضرت ہارون علیہ السلام، یہ بڑے ہیں، ان کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے هو افصح منی لسانا، کہ بہت زیادہ فصیح اللسان ہے۔ دوسرے ایک چھوٹے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، وہ دعائیں کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کی لکنت کو دور کر دے۔ ایک زیادہ فصیح اللسان اور ایک کہہ رہے اللہ میری زبان کی لکنت دور کر دے۔ لیکن غور کیجئے، اللہ رب العزت نے ہم کلامی کے لیے کن کو پسند کیا؟ جو دعائیں کر رہے اللہ میری زبان کی لکنت ٹھیک کر دے، اور فصیح اللسان پیچھے رہ گئے۔ یہ قبولیت اللہ کی طرف سے ہے، قابلیت کوئی اور چیز ہے، قبولیت کوئی اور چیز ہے۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے جو ارد گرد پہاڑ ہیں، کالے پہاڑ، کچھ بھی نہیں ہیں۔ کشمیر میں اور دنیا کے کتنے ایسے ایسے ملک ہیں، مصر کے اندر، شام کے اندر اور یورپ کے اندر اتنے اتنے خوبصورت پہاڑ، لیکن اللہ نے کس کو پسند کیا؟
ان سادے پہاڑوں کو پسند کر لیا. یہ اللہ کا چنا ہے, جس کو چاہے چن لے. ابو جہل, ابو لہب, قریش کے سردار, ان سب کو چھوڑ دیا. کس کو قبول کیا؟ بلال کو قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ. تو ہم اللہ سے مانگا کرے یا اللہ قبول فرما لیجئے. تو ہم بھی اللہ سے مانگیں. تو نبی حضرت ہارون علیہ السلام نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی جو ہے وہ دعا مانگی, اور ان کی دعا کو قبول کر لیا گیا. اور آگے عرض کیا کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, اے اللہ جب ہم دونوں ہوں گے تو ہم مل کر آپ کی عبادت بھی کیا کریں گے, ذکر بھی کیا کریں گے. اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے آپس میں جب جوڑ بن جاتا ہے, ایک سے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں, تو خوب طریقے سے, اچھے طریقے سے دین کی دعوت کا کام ہوتا ہے, ماحول بنتا ہے, اور ایک اور ایک 11 کی بات ہو جاتی ہے. بہرحال یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمائش کی, درخواست کی, اے اللہ میری یہ دعائیں قبول کر لیجئے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری جتنی تھی اونتی تھا ساری کی ساری قبول کر لیں. لگا یا موسیٰ, جو آپ نے مانگا سب دے دیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنے گھر والوں کے پاس آئے, اور ان کو لے کے پھر فوراً مصر کی طرف چلے گئے. اب 2 باتیں ملتی ہیں. ایک جگہ ایک کتاب میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے وحی عطا فرمائی, وحی نازل فرمائی, نبوت عطا فرمائی, اور فرمایا آپ شہر سے باہر نکل کر موسیٰ علیہ السلام کا استقبال کریں. ایک جگہ یہ ملتا ہے. اور ایک جگہ یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھا اپنے گھر گئے, اور وہاں پہ پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ان کو دونوں تفاسیر کے اندر یہ بات ایک ہی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو پہلے وحی مل گئی تھی, اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ موسیٰ آ رہے ہیں, اور اس طریقے سے ان کو وحی دے دی گئی اور نبوت عطا کر دی گئی. اور آپ کو بھی ان کے کہنے کے بعد جو ہے وہ نبوت عطا کر دی گئی. تو بہرحال ہارون علیہ السلام نے باہر استقبال کیا یا گھر میں ملاقات ہوئی, دونوں صورتوں میں بہرحال وہ گھر گئے, گھر رہے, اور اپنی والدہ کو ملے. والدہ نے دونوں بیٹوں کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. یہ لوگوں نے پھر اس کے بعد پھر پلان کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے کے لیے فرعون کے دربار میں گئے. اس کی ذکر انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز کل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.